کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کہاں ہیں ابھی، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور خاص کر ہمارے ایشیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اگر 60 70 50 سال سے 60 70 50 سال سے اوپر ہو گیا تو وہ بوڑھا ہو گیا، چھوٹے اس کو عزت نہیں دیتے، معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں UK میں، یہاں پہ بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، جو گرے جو وائٹ ہیئر ہوتے ہیں، سفید بال ہوتے ہیں، ان کو وائز ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اور آپ جو ہے نا چیک کر لیں، یہاں پہ ایسا نظام ہے کہ یہاں پہ کوئی نیا بل، کوئی نیا قانون پاس ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ پہلے پارلیمنٹ، ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بل پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، جو ہر ایک کاؤنٹی سے جو ہے نا میسج لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ جو ہے سوچ بچار کرنی ہوتی ہے کہ بل جو ہے نا پاس ہو یا نہ پاس ہو۔ اگر وہاں سے پاس ہو گیا ہاؤس آف پارلیمنٹ سے تو پھر یہ جاتا ہے ہاؤس آف لارڈز کو۔ ہاؤس آف لارڈز کیا ہے؟ یہ جو بوڑھے ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے، وہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ بل فائدہ مند ثابت ہوگا ہمارے ملک کے لیے یا نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ راضی ہوں تو اس کے بعد یہ کوئن نے کبھی کسی بھی بل سے انکار نہیں کیا، وہ اس کا صرف کام ہے وہ سائن کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اگر دونوں ہاؤس جو ہے نا، ہاؤس آف پارلیمنٹ، ہاؤس آف لارڈز، اگر وہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاؤس آف لارڈز میں ایوریج جو وہاں کے لوگوں کی لائف ہے وہ 71 ایئرز ہے، اور میرے خیال 17 یا 15 لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 90 سے 100 سال کے درمیان ہے، تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ تو یہ کبھی نہ سوچیں، بوڑھا، اللہ پاک نے ہم کو بہت زیادہ طاقت سے نوازا ہے، کمال ہے کہ بیسٹ کریشن، اشرف المخلوقات، ماسٹر پیس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ 60 70 سے اوپر ہو گئے تو ختم ہو گئے، یہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 10 سال ہے یا 100 سال ہے، اگر آپ بیٹھ جائیں آپ ختم ہیں۔ آپ کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کریں، کسی کام سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی آئیڈیا ہو کسی آئیڈیا پہ کام کرتے رہیں۔ اچھا، آدمی جب ریٹائر ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ جب آدمی ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایوریج لائف جو انسان کی ہے وہ 8 سال ہے، ایوریج لائف۔ پانی اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ تو خراب ہو جاتا ہے، چلتا پانی جو ہے نا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوئی ذہن میں کوئی آئیڈیا رکھ کے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہوتا، بیٹھنے سے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جرمنی سے شروع ہوا تھا۔ کوئی لوگوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ساری زندگی ہم کام ہی کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ اس پہ سوچا جائے کہ آدمی کچھ کسی عمر کے حصے کو پہنچے اور اس کے بعد ان کو گھر بیٹھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ گزارے کے لیے دیا جائے، پینشن وغیرہ۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کا ایک میں نام بھول گیا ہوں، اس آدمی نے جو ہے نا مشورہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ 65 سال کی عمر رکھتے ہیں، اس کے بعد آدمی کام نہ کرے تو حکومت اس کی مدد کرے۔ تو اس پہ سارے انہوں نے سائن کی، راضی ہو گئے۔ تو وہاں سے جرمنی سے یہ قانون شروع ہوا کہ 65 سال کے بعد آدمی کام نہ کرے۔ اس کے بعد امریکہ نے کو فالو کیا اور پھر پوری دنیا میں چل پڑا۔ حالانکہ انسان کسی نہ کسی شغل میں رہے تو اس کا دماغ چلتا رہے، اس کی باڈی چلتا رہے، تو عمر کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ کی عمر ہے اس کو انجوائے کریں، ہر عمر کے حصے میں جہاں بھی ہیں آپ، 80 سال 90 سال 100 سال، اس طرح جئیں کہ باقی دیکھنے والے دیکھیں کہ دیکھو آدمی اس کی عمر دیکھو اور کس طریقے سے اپنی حفاظت کر رہا ہے، اپنی لک آفٹر کر رہا ہے، کس طریقے سے جی رہا ہے۔ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہماری اصل جو ہے وہ روح ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اور بائبل میں کہا ہے کہ جب میں آدم کو اس کا جو ہماری فزیکل باڈی ہے یہ تیار کر لوں تو اس کے بعد میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہم میں ایک ایلیمنٹ ہے، وہ چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، روح، وہ اللہ پاک کے نور سے آئی ہے۔ تو اللہ پاک کا تو کن کہنا ہوتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہیں اللہ سے مانگیں اور کوئی بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اصل میں چیز ایسا ہے کہ دیکھو، جس طرح آپ جاتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں یا کسی پیرس جاتے ہیں یا نیو یارک، کسی بھی شہر یا کسی ملک جاتے ہیں وزٹ کے لیے، گھومنے کے لیے،
تو یہ آپ کی بھی یہاں پہ اس دنیا پہ ایک شارٹ سٹے ہے. جو روح ہے وہ نہ کبھی مرتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے. یہ جو باڈی ہے یہ گفٹ ہے ہم کو دیا گیا ہے کچھ ٹائم کے لیے, اور ہم اس کو ایسے استعمال کریں کہ جو ہے نا جہاں ہم آئے ہیں, جہاں جیسے ہم نے دنیا کو پایا ہے اس سے بہتر چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں کہ جب آدمی جائے تو سب خوشیاں منائے کہ آدمی چلا گیا. یہ کہ لوگوں کو آپ کے جانے کا غم ہو کہ کوئی آدمی, اور وہ بولیں کہ کوئی آدمی جی کے گیا ہے. میں کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے, میں گیا تھا ٹاؤن میں, تو وہاں پہ ایک چارٹ سا تھا, پوسٹر, اس پہ میری نظر پڑی. تو اس میں صدی کے نہیں ہاف صدی کے جو بہترین لوگ تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے. تو میں حیران ہو گیا. وہاں پہ مدر ٹریزا کا نام جو تھا وہ 1950 سے 2000 تک 50 سال کا بہترین جو انسان تھا وہ مدر ٹریزا تھی. دیکھو اللہ آپ کو عزت تب دیتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں, اور دوسروں کے لیے آپ تب سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے پتا ہو کہ آپ خود ہیں کیا, اللہ پاک نے آپ کو کتنی طاقت سے نوازا ہے. اور باقی یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا اللہ پاک کو کہ ایسا ہے میں تو بھی مردود ہو گیا ہوں, اللہ پاک مجھے اجازت دو کہ میں انسان کے چاروں راستوں میں بیٹھوں اور اس کو میں گمراہ کروں, اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے دائیں, اس کے بائیں, اور اچھے راستوں میں. اس نے کہا تھا کہ اچھے جو راستے ہیں, جو گمراہ ہیں اس پہ تو ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو نیک لوگ ہیں شیطان ان کے راستوں میں بیٹھے گا. اللہ پاک نے فرمایا تھا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے, لیکن ایک بات یاد رکھ, جو میرے دوست ہوں گے, جو میرے بندے ہوں گے, وہ تیری بات نہ سنیں گے, نہ تیرے راستے پہ چلیں گے, نہ تو وہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ نہ تو وہ کبھی غمگین ہوں گے اور نہ وہ خوفزدہ ہوں گے. تو جو اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوتا, کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں, نہ وہ غمگین ہوتے ہیں, نہ خوف ہوتا ہے. تو یہ جو جتنا بھی خوف, اچھا دو چیزیں ہیں, ڈر اور یقین. یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ڈر اور یقین, جو دیکھی نہیں جا سکتی, جو اندیکھی ہیں, لیکن ہر ایک آدمی کو ان میں سے ایک نہ ایک کو چننا پڑتا ہے, ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور بدقسمتی سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈر کو چنتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا بڑھاپے میں کیا ہوگا, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ شیطان کی طرف ہے, وہ دیکھو وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کو کسی چیز کا ڈر اور غم, اللہ پاک نے جس طریقے سے ہم کو دنیا میں لایا ہے, جس طرح 9 مہینے سے جو ہے نا اپنی ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا ہے, اس کے بعد 2-2.5 سال کے بعد ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس نے وہاں سے گزار کے لایا ہے. تو اس, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1-2 آیت میرے قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک میں ایسا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی تجھ سے اگر میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بولو میں تو آپ کے بہت قریب ہوں, آپ کے بہت قریب ہوں, اور اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مانگنے والا میرے سے مانگتا ہے میں صرف سنتا نہیں ہوں, میں اس کو وہ چیز, میں اس کو جواب دیتا ہوں, اور میں صرف جواب نہیں دیتا ہوں, میں اس کو وہ چیز دے دیتا ہوں. اور آگے جو ہے نا پیارے برے انداز میں کہا کہ لیکن ان کو بھی تو پھر چاہیے کہ وہ میری بات مانے. تو یہ بہت جو ہے نا, یہ بہت گہری جو ہے نا آیات ہے. اس میں یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا, وہ آپ کا ہو گیا, جو کچھ بھی ہے. لیکن آگے یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کریں گے, آپ ڈاکے کریں گے, ڈرگ ڈیلنگ کریں گے, آپ ظلم کریں گے. آپ نے ایسا ہے کہ جو مانگا وہ آپ کا ہو گیا, لیکن آگے سے میری بات ماننے کا مطلب ہے یہ آپ نے بھی انسان بننا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, صبر سے اپنے جو آپ کا خواب ہے اس پہ کام کرنا ہے, لیکن لوگوں کو نقصان نہیں دینا. بات ایک دوسری آیت ہے کہ اچھا سورہ واقعہ کی آیت ہے, بڑی زبردست آیت ہے. جو لوگ ڈرتے ہیں نا, موت سے ڈرتے ہیں, بیماریوں سے ڈرتے ہیں, بڑھاپے سے ڈرتے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ چیزیں ڈرتے ہیں. یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں کہ جب کوئی جانے والا جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے, کوئی مرنے والا مر رہا ہوتا ہے, آپ جو اس کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, عزیز ہیں, وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, آپ سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا میں آپ سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں.
تو اللہ پاک کبھی بھی ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اس کے بہت زبردست پلان ہے. اس نے ہم کو اس دنیا میں لایا ہے تو اپنی زندگی زبردست طریقے سے جیو. جو من میں آئے بڑے سے بڑے جو ہے نا خواب سیٹ کرو اور اچیو کرو, لوگوں کی مدد کرو, اور ایسی زندگی جیو کو لوگ کہیں کہ کوئی جینے کے لیے آیا تھا. میرا ایک استاد تھا, ٹیچر تھا, غفور خان صاحب, بہت زبردست آدمی تھا. اس نے ایک دفعہ ہماری اسکول کی چھٹی ہونے کے کچھ 5-6 منٹ رہتے تو ہم ویٹ کر رہے تھے گھنٹی بجنے کا, ٹلی بجنے کا. تو کوئی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوا کہ کوئی آدمی جو ہے نا, ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی فوت ہو گیا تھا, تو اس کا نماز جنازہ کا اعلان جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد اور جنازہ گاہ میں وہ اعلان ہو رہا تھا. تو ایک ساتھ والی ہمارے ساتھ ایک دوسری کلاس تھی, وہاں ایک ٹیچر تھا, استاد تھا, تو اس نے آہستہ سے کہا او ہو اللہ پاک بخشے, بڑا اچھا آدمی تھا, نہ تو کسی اچھائی میں تھا اور نہ تو کسی کے اچھائی میں تھا اور نہ تو کسی کی برائی میں. تو غفور خان صاحب نے کہا کہ اچھا آدمی تھا یا درخت تھا؟ آدمی تو کسی نہ کسی چیز میں ہو, اچھا ہو یا برا ہو. ہم بچے تھے, ہم کو یہ مذاق لگی تھی, لیکن بہت گہری بات کہی تھی غفور خان صاحب نے کہ آدمی کچھ کرے, ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہماری فزیکل باڈی تو معنی کچھ نہیں رکھتی. یہ جو 5 سینسری فیکٹر ہے نا, یہ ہم جو ہے نا کانوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ناک سے سونگتے ہیں, جو ہے نا منہ سے ٹیسٹ جو ہے نا فیل کرتے ہیں, اور ہاتھوں سے جو ہے نا ٹچ کرتے ہیں. یہ تو گدے کے بھی ہیں, گھوڑے کے بھی ہیں, یہ تو ہر جانوروں کے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہم میں ہے نا, اللہ پاک نے جب کہا تھا, ساری سیکرٹ کتابوں میں کہا ہے, قرآن میں, بائبل میں, کہ دیکھو جب میں آدم کو تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو فرشتے اور جن اس کے سامنے سب سجدے میں گر جانا. تو وہ جو آپ کو گفٹ دیا گیا ہے, وہ جو طاقت ہے, وہ بنی ہے, وہ ہم کو دی گئی ہے اللہ پاک کی جو ہے نا نور میں سے ہے. وہ تو کتنے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے, وہ ایک روشنی ہے. تو مثال ایسی ہے کہ ہم کو ایک قسم کی مثال دے دیں کہ ہم کو جڑا رہنا پڑتا ہے اللہ سے. تو اگر جس طرح جو نا درخت ہے, درخت اس کی ٹہنی کو کاٹ دیں تو وہ دوسرے تیسرے دن ختم ہو جائے گی, مرجھا جائے گی. لیکن وہ درخت کے ساتھ لگی رہتی ہے, وہ پھلتی پھولتی رہتی ہے, پھلتی پھولتی رہتی ہے. ایک دن آتا ہے وہ خود جو ہے نا اتنا گھنا جو ہے نا درخت بن جاتا ہے. تو ہم کو اللہ پاک سے جڑے رہنے پڑتا ہے, نہیں تو ہماری جو ہے نا ہمارا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ٹرانسفارمر ہوتا ہے, جو کھمبے ہوتے ہیں, وہاں سے جو نا الیکٹریسٹی آتی ہے, تو تار کو جڑا رہنا پڑتا ہے. تار کٹ گئی, بات ختم. پتنگ ہم اڑاتے ہیں تو پتنگ جب دھاگے سے بندھا ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, جب دھاگا کٹ گیا تو بات ختم. اسی طرح جب ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں تو کوئی اور ہی بات ہوتی ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن راستے سے ہٹ گئے تو بات ختم. ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر اسرار احمد اور کئی جو ہے نا عظیم لوگ, ایک قرآن پاک کی آیت ہے, بہت کمال کی آیت ہے, کہ جو مجھے بھول جاتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھے بھول جاتے ہیں میں ان کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہوں. واو, کتنے لوگ ہیں آپ کے نزدیک, ان پہ کبھی غور کریں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. جانوروں کی طرح بھاگنا, کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, کچھ جو ہے نا اچھی زندگی جینے کی تمیز نہیں ہے. تو واقعی یہ اس آیت نے علامہ اقبال کی زندگی چینج کی تھی, اور بہت بہت پاورفل آیت ہے یہ. جو مجھے بھول جاتے ہیں میں ان کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہوں. جو اپنے آپ سے بھول گیا تو بات ہی ختم. تو اس لیے ہم کو اللہ پاک سے جڑے رہنا پڑتا ہے. اور اس دنیا میں ہم آئے, یہ ہمارے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ہے, ایک شارٹ سٹے ہے. تو اس کو انجوائے بھی کریں حلال طریقے سے, لوگوں کی خدمت بھی کریں, اچھے کام کریں, اس کو ضائع نہ کریں. تو
باقی قبر میں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، وہ اللہ پہ یقین رکھیں. اس نے زبردست انتظام کیے ہوئے ہیں ہمارے لیے. جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہیں 2-2.5 سال تک ہم کو نہیں پتا تھا کیا تکلیف ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا. اسی طرح اس کے آگے بھی اس نے نظام بنایا ہوا ہے. تو اس پہ اعتبار کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں، اور ہر بات میں اللہ کو پہلے رکھیں. اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو میرے لوگ ہوں گے، جو میرے دوست ہوں گے، وہ نہ تیرے سے ڈریں گے. شیطان کو کہا ہے کہ نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو کل تک تھا وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جو بھی کیا ہے، جو بھی ہو گیا، جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، ہر ایک سیکنڈ جو ہے نا آپ اس طرح زندگی جیتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جنت جو ہے نا اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک اس دن میں کوٹ پڑھ رہا تھا کسی آدمی کا، تو انگلش میں، تو اس نے کہا تھا کہ جنت جو ہے نا یا تو یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے یا تو پھر ہوگی نہیں، مطلب پھر ملے گی نہیں. جو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اس کو اندر سے اتنا پیس، سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو ایک اللہ پاک نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں، ہم نے پیچھے جتنا بھی ٹائم ضائع کیا ہے، غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، لیکن ہمارے پاس موقع ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے میں صرف معاف نہیں کرتا ہوں، وہ جو آپ کے گناہ ہیں میں وہ ثواب میں بدل دیتا ہوں. شیطان آپ کے پاس آئے گا، اس کا کام ہے وسپرنگ کرنا، وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. باقی لوگ کہتے ہیں نا تویز ہو گئے، کسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک پتہ بھی گرتا ہے نا پتہ درخت سے، تو وہ میرے علم میں ہوتا ہے. آپ کو جب آپ اللہ کے دوست ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. شیطان صرف وسپرنگ کر سکتا ہے، وسپرنگ کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ڈراتا ہے بھائی آپ نے تو یہ کیا تھا، بھائی قبر میں کیا ہوگا. آپ نے اللہ پاک کا فرمانے دیکھو میں آپ کے گناہ جو ہے نا وہ ثواب میں بدل دوں گا. تو آپ نے جو کل آنے والا جو صفحہ ہے وہ خالی ہے، جو پیچھے ہے آپ نے توبہ کر لی تو وہ ختم، وہ بدل گیا، وہ سارے گناہ آپ کے ثواب میں تبدیل ہو گئے. لیکن کل والا جو آنے والا ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو غلطیاں کی ہیں وہ پھر نہ ہو، سچے دل سے توبہ کرنی اور اچھی زندگی جینی ہے. انسان میں اور ایمان میں فرق کیا ہے کہ انسان جتنا بھی راستے سے اتر جائے، اس کی جتنی بھی عمر ہے، جہاں پہ بھی ہے، وہ کبھی بھی سچے دل سے توبہ کرے، ایک توبہ کرے تو اللہ پاک کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو یہ ہم پہ ایک خاص جو ہے نا کرم ہوا ہے. لیکن جانور جو ہیں وہ ایسا ہے، ان میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی اس کا بچہ جو سرکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہاتھی کے بچہ جب بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو سرکس والے آتے ہیں اور اس کو چھوٹے بچے کو لے جاتے ہیں. تو اس کے پاؤں میں 3 گز کا چین ہوتا ہے، وہ ڈالتے ہیں اور اس کو باندھ دیتے ہیں. جو ہاتھی کے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑی کوشش کرتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں اپنے آپ کو سے چھڑانے کی. لیکن ظاہری بات ہے بچہ چھوٹا ہے، اور ہاتھی کے بچہ چھوٹا ہے اور چین بڑا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے ادھر ادھر نہیں ٹانگیں مارتا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو نا گیو اپ کر دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا ایسے بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ ہاتھی پورا ہاتھی بن جاتا ہے، اور ایک ہاتھی کا جو افریقن ہاتھی کا وزن ہوتا ہے وہ 6000 کلو تک ہوتا ہے. تو اچھا ہاتھی کو اتنی طاقت دی گئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ وزن کھینچ سکتا ہے، 10 گنا زیادہ چیز اٹھا سکتا ہے. تو وہ اس کی ٹائمنگ پروگرامنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی یہ چین توڑ نہیں سکتا ہوں. تو وہ جس لکڑ سے یا جس قلعے سے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہے تو وہ ایک سیکنڈ میں اس کو اٹھا کے جو ہے نا پھینک دیتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن جس طرح وہ شروع میں پروگرام اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں تو بھی بندھا ہوا ہوں، وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اس پہ مصیبت آ جائے یا اس کو بھاگنا پڑے
تو پھر اس کے لیے اس کو اکھاڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی پروگرامنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی میں بندہ ہوا ساری زندگی جو نہ رہوں گا. اس کو نکالا جاتا ہے صرف شو پیش کرنے، شو میں لے جانے کے لیے، پھر آ کے باندھ دیا جاتا ہے. لیکن انسان کسی وقت بھی اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو جب بھی چاہے جیسی زندگی پہلے تھی الگ اپنے آپ کو اچھی زندگی چن سکتا ہے. تو ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ لائف از اے اسٹیج، اور اس نے بہت خوب کہا تھا. یہ زندگی جو نا ایک کہانی ہے آپ کی. تو کچھ لوگ ایسے زندگی گزار گئے ہیں، ان کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، ہم کو مزہ آتا ہے، اور باقی کتنے لوگ ہیں آتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، زندگی کا مقصد ہی نہیں ہوتا. اور کسی نے کہا تھا کہ ڈونٹ بی ایکسٹرا ان یور اون مووی، یہ آپ کی کہانی ہے. تو آپ کی اپنی کہانی میں آپ ایکسٹرا نہیں بننا، اپنی زندگی کے چارج سنبھالیں اور اچھی زندگی جئیں.